حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا احتیاطاً باغ وقف کرنا۔ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی جب وفات کا وقت قریب آیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ میرا دل نہیں چاہتا تھا کہ بیت المال سے کچھ لوں، مگر عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نہ مانا کہ دقت ہوگی اور تمہاری تجارت کی مشغولی سے مسلمانوں کا حرج ہوگا، اس مجبوری سے مجھے لینا پڑا، اس لیے اب میرا فلاں باغ اس کے عوض میں دے دیا جائے۔ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہو گیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آدمی بھیجا اور والد کی وصیت کے موافق وہ باغ دے دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اللہ تعالی شانہ تمہارے باپ پر رحم فرمائے، انہوں نے یہ چاہا کہ کسی کو لب کشائی کا موقع ہی نہ دیں۔ کتاب الاموال فائدے میں شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، غور کرنے کی بات ہے کہ اول تو وہ مقدار ہی کیا تھی جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لی، اس کے بعد لینا بھی اہل الرائے کے اصرار پر تھا، اور مسلمانوں کے نفع کی وجہ سے اس میں بھی جتنی ممکن سے ممکن احتیاط ہو سکتی تھی اس کا اندازہ قصہ نمبر 4 باب نمبر 3 سے معلوم ہو گیا کہ بیوی نے تنگی اٹھا کر پیٹ کاٹ کر کچھ دام میٹھے کے لیے جمع کیے تو ان کو بیت المال میں جمع فرما دیا اور اتنی مقدار مستقل کم کر دی۔ اس سب کے بعد یہ آخری فعل ہے کہ جو کچھ لیا اس کا بھی معاوضہ داخل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ بھائی ہمیں بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے مبارک نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان باتوں کو دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، جزاکم اللہ خیرا۔